ایک مرتبہ بآواز بلند میرے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات اپنے آقا و مولا سید عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش فرما لیں۔ میں جس طرح سے آپ تمام کو درود مبارکہ کے کلمات پڑھاؤں، آپ تمامی حضرات درود پاک کے انہی کلمات کو میں جس طرح سے پڑھاؤں گا، آپ حضرات بھی پڑھ کر اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ صلى الله تعالى عليك وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس مبارک اور نورانی محفل میں جس میں آپ اور ہم شریک ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی ہدایت سے ہمیں یہ موقع ملا ہے۔ اس موقع کو ہم اور آپ غنیمت جانتے ہوئے جب تک اس محفل میں ہم بیٹھے رہیں، آپ بھرپور کوشش کریں کہ آپ یہاں سے جو کچھ پیغام دیے جا رہے ہیں، ان دیے جانے والے پیغام کو آپ بغور سنیں، اور جو ہدایات یہاں سے دی جا رہی ہیں وہ ہماری اور آپ کی آخرت کی نجات اور ایمان اور عقیدے کی اصلاح اور نیکی کے جذبے کو پیدا کرنے کے حوالے سے ہوں گے۔ ہمارا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بغور سماعت فرمانے اور سننے کے ساتھ ساتھ اپنے دل و دماغ میں ان دیے جانے والے پیغام کو ذہن میں رکھنے کی اور ذہن نشین کرنے کی اور دل نشین کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم یہاں سے اٹھنے کے بعد میں اپنے آقا و مولا سید عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نذران عقیدت پیش کرنے کی غرض سے یہاں پر حاضر آئے ہیں، اپنی عقیدت اور محبتوں کا ثبوت دینے کے لیے کہ یہ مبارک جلسہ ہمارے اپنے آقا و مولا سید عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک اور حضور کی اس دنیا میں جلوگری اور تشریف آوری کے حوالے سے منعقد کیا گیا ہے، اور ہر سال منعقد کیا جاتا رہا اور کیا جا رہا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ المستعان تا قیام قیامت اللہ تبارک و تعالی نے توفیق و ہدایت جس طرح سے عطا فرمائی ہے، اور آئندہ بھی یہ مبارک سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ نہ رہیں گے، لیکن ہماری نسلیں آئندہ بھی اس طرح کی مبارک و نورانی محفلیں جو حضور سید عالم سیدنا محمد رسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی کے اہتمام کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ منعقد کرتے رہیں گی۔ ہم نہ رہیں گے، لیکن یہ مبارک محفل تا قیام قیامت
चलती रहेंगी। बेशक बेशक बेशक। हम और आप शरीक हैं इस महफिल में, तो ये हमारी अपनी खुशबख्ती की बात है। इन मुबारक महफिलों को मुनक़िद करने वाले, मुक़र्रर करने वाले और एहतमाम करने वाले, ये बड़े काबिल मुबारकबाद है कि इस मुबारक महफिल का इनेक़ाद करना और इन महफिलों को मुनक़िद करना न सिर्फ उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए और उनके अपने हसनात और नेकियों में इजाफे का सबब, ज़िंदगियों में खैर व बरकत का सबब है, बल्कि इस महफिल में शरीक होने वाले तमामी उन खुशनसीब हज़रात जो महफिल में तशरीफ़ लाए और बैठे रहें, इनके साथ साथ जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है और वो ख़वातीन इस्लाम, वो इस्लामी बहनें जो अपने घरों में बैठकर इस मुबारक महफिल से दिए जाने वाले पैगाम को सुन रहे हैं और पूरी तवज्जो के साथ इस जानिब अपने दिलो दिमाग को मुतवज्जे रखकर ये आवाज़ सुन रहे हैं और ये पैगाम को, जो पैगाम दिए जा रहे हैं उनको सुन रहे हैं, तो यकीनी तौर पर वो ज़ाहिरी तौर पर इस महफिल में यहाँ पर तो है नहीं, लेकिन वो अपने मकाम पर रहकर भी इस महफिल में शरीक हैं। जी सुभान। वो भरपूर हिस्सा जो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर इस महफिल में आकर इस्तिफादा करने वाले मर्द हजरात को अता फरमा रहा है, अपनी रहमतों का और बरकतों का और अपने फजल व इनाम का, वो भरपूर हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला उन ख़वातीन को भी यकीनी तौर पर अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा की आमद का यह मुतबर्रिक महीना है। हम और आप जानते हैं, उम्मत का हर फर्द वाकिफ है इस बात से, जो वाकिफ नहीं है उसे वाकिफ हो जाना चाहिए कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी, हुजूर की रौनक अफरोज़ी, इस दुनिया में हुजूर की इस आलम बशरियत में पैदाइश और मीलाद, ये इस आलम के लिए, इस दुनिया के लिए और सारी इंसानियत के लिए, हमारे और आपके लिए रहमत ही रहमत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की ज़ात करीमा रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह तबारक व तआला ने करार दिया है। उस ज़ात करीमा को, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा को अल्लाह तबारक व तआला ने सारे आलमों के लिए रहमत बनाया, जिसका तज़किरा कलाम पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नाजिल फरमाया आयत करीमा की सूरत में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अपने हबीब करीम को अल्लाह तबारक व तआला मुखातब फरमाकर इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और ए महबूब, ए नबी, ए मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और हमने आपको सारे आलमों के लिए सिर्फ रहमत बनाकर भेज दिया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा सरतापा रहमत ही रहमत है। सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर की ज़ात सरतापा रहमत है, तो हुजूर की मुबारक अफ़आल, हुजूर की मुबारक सीरत, हुजूर के जो काम हैं, हुजूर के जो अक़वाल और इरशादात हैं, ये सारे के सारे भी रहमत हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात यानी अहादीस शरीफा, यानी हुजूर ने जो फरमाया वो इरशादात है। अक़वाल जो कहते हैं, इरशादात कहिए, अक़वाल कहिए,
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमूदात कह लीजिए, ये सारे के सारे एक एक फरमान हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रहमत ही रहमत, हर फरमान से रहमत, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत की तजल्लियात हुजूर के हर इरशाद और हर फरमान से झलकती हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के हर अमल से रहमत ही रहमत जाहिर होती है। हुजूर का मुबारक उसवा हसना जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने ता क़ियाम क़ियामत आने वालों के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने बेहतरीन नमूना करार दिया है। कलाम मुक़द्दस में रब तबारक व ताला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को जो बयान फरमाया लोगों को मुखातब फरमाकर लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बतहक़ीक़ ऐ लोगों तुम्हारे लिए, लक़द कान लकुम बतहक़ीक़ यकीन के दर्जे को ये बात पहुंची हुई है, तहक़ीक़ के बाद ये बात बताई जा रही है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जात में हुजूर की जिंदगी में बेहतरीन नमूना रख दिया गया है। हुजूर की जात करीमा बेहतरीन नमूना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात का यह फरमान हो रहा है। हजरात गिरामी, आज हम दुनियावी एतबार से, मादी एतबार से कोई चीज का इंतखाब करते हैं तो हम बेहतर से बेहतर चीज का इंतखाब करते हैं। घर अगर बनानी हो, आपको 1 से 4, 1 से 10 डिजाइन्स आप देखते हैं। 1 से 10 डिजाइन देखकर आप उन 10 डिजाइन्स में से जो घर की तामीर के लिए, तामीर से पहले, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले तैयार किए जाते हैं, आप जब उन डिजाइन्स को देखते हैं तो उन 10 डिजाइनों को देखने के बाद कौन से डिजाइन का इंतखाब करते हैं घर की तामीर के लिए? उन तमाम के तमाम 10 डिजाइनों में से सबसे बेहतरीन जो डिजाइन होगा, सबसे बेहतर जो डिजाइन होगा, आप उसका इंतखाब करते हैं। या उन डिजाइनों में से सबसे बेहतरीन डिजाइन, सबसे जानने वाला, इल्म वाला, परखने वाला जो शख्स होगा, वो जिसके ताल्लुक से कहेगा कि ये डिजाइन इन तमाम डिजाइनों में सबसे बेहतरीन डिजाइन है, तो फिर आप उन 10 डिजाइनों में से वो उस एक डिजाइन का इंतखाब करते हैं जिसके ताल्लुक से कोई माहिर कह देता है कि यह सबसे बेहतरीन डिजाइन है। आपका मन कहे या न कहे, आपका दिल माने या ना माने, आप 4 लोगों की तरफ अब नहीं देखते, भाई उसको क्या खबर, उसे क्या पता, ये तो बेहतरीन इंजीनियर है, एक्सपीरियंस्ड है, बड़े तजर्बाकार है, बड़े बेहतरीन आर्किटेक्चर है, इन्होंने ये बताया। तो फिर आप उस एक डिजाइन का इंतखाब करने के बाद बकिया 9 डिजाइन की तरफ आप पलट कर भी नहीं देखते। सबसे बेहतरीन ये डिजाइन है, उसी का इंतखाब कर लिया जाता है, उसी को सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसी डिजाइन की मुनासबत से, उसी डिजाइन के हिसाब से आप घर की तामीर का आगाज करते हैं, घर के कंस्ट्रक्शन को शुरू करते हैं और उस डिजाइन का जो है डिटो मिन्नो आन आप उस डिजाइन को फॉलो करते हैं। बस उस डिजाइन में, उस नक्शे में जो है, उसी एतबार से उसका एलिवेशन का मामला हो या इंटीरियर डिजाइनिंग हो, ये सारे के सारे जो हैं आप उसी के हिसाब से करेंगे, एडवाइस देंगे। अगर कुछ गलत हो जाए, उससे हटके हो जाए, तो फिर आप उसको तोड़ाएंगे, तोड़ाकर फिर उसमें आप चेंजेस लाएंगे। नहीं, ये डिजाइन के हिसाब से नहीं है, मुझको ऐसे डिजाइन का चाहिए। मैंने पहले बता दिया कि इस डिजाइन का मुझको चाहिए, इसी डिजाइन के हिसाब से मुझको ये
میرا مکان چاہیے، اس کا ایلیویشن اسی کے حساب سے چاہیے، انٹیریئر ڈیزائننگ بھی اسی حساب سے چاہیے، بہترین ڈیزائن کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کوئی بھی چیز آپ لینے جاتے ہیں جو بہترین ہوتی ہے، بہترین کوالٹی والی ہوتی ہے، معیاری ہوتی ہے، آپ اسی کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہر سمجھ بوجھ والا انسان، عقل مند انسان، دانش مند انسان اسی طرح کا فیصلہ کرتا ہے، اسی طرح کا اسٹیپ لیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بہترین چیز ہے، اسی کا انتخاب کیا جائے۔ اب دنیا میں نمونے تو بہت سارے نمونے ہیں، یوں تو چلتے پھرتے بولتے ہیں کہ اگر یہ تو نمونہ جا رہا، یعنی جس پر ہنسی آ جاتی ہے، نمونے یعنی اپنے آپ کو نمونہ بنا کر گھومتے پھرتے ہیں لوگ، دیکھو یہ بھی ایک نمونہ ہے، دیکھو یہ نمونہ جا رہا ہے، یعنی استہزان مذاق کے طور پر آپ بناتے ہوئے بولتے ہیں تو یہ بھی ایک نمونہ ہے، یہ ایک نمونہ جا رہا ہے، دیکھو اس کو۔ اس طرح کی چیزیں، نمونے ہزار طرح کے نمونے ہیں، لیکن وہ نمونہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمیں پیدا کرنے والے، ہماری پرورش کرنے والے ہمارے رب نے جس ذات کریمہ کو، جس ذات کی مبارک زندگی کو بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیل قرار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب اکرم ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تم سمجھدار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل عطا فرمائی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، سلامتی والی طبیعت عطا فرمائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ سمجھدار انسان جب بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے، گھر کی تعمیر کا مرحلہ ہو تو بہترین ڈیزائن کا انتخاب کرتا ہے، غذاؤں کا انتخاب کرنا ہو تو بہترین غذا کا انتخاب کرتا ہے، دسترخوان پر جہاں پر آپ دعوت میں جاتے ہیں کئی طرح کی ڈشز آپ کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے آپ سب سے بہترین ڈش کا انتخاب کرتے ہیں، یہ سب سے بہترین ڈش ہے، سب سے معیاری ہے، سب سے بہترین اعلیٰ معیاری یہ ڈش ہے، آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس ڈش میں سے آپ لیتے ہیں، جبکہ آپ کے سامنے 4 5 6 7 8 قسم کے ڈشز لگے ہوئے ہیں، لیکن اس میں سے آپ سب سے بہترین جو آپ سمجھتے ہیں آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں، اس میں سے آپ اپنی پلیٹ میں آپ اونڈیل کر آپ وہ کھاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، ایسا بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ آپ کچھ کھانے لگے، کچھ ڈال لیے ہیں اپنی پلیٹ میں ڈال لیے ہیں اور کھانے لگے ہیں، اس کے بعد میں کچھ ایسی ڈش آتی ہے جو اس سے زیادہ بہتر نظر آتی ہے، جبکہ آپ کے پلیٹ میں موجود رہتا ہے، آپ اس کو ختم کیے بغیر اس سے بہتر آنے والی ڈش کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اس پلیٹ میں سے آپ اس ڈش میں سے اپنی پلیٹ میں آپ پھر لے لیتے ہیں، کیونکہ یہ اس سے بہتر ہے، یہ اس سے بہتر ہے، اور پھر وہ ڈال لیے اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے کہ پورا کھا سکوں گا یا نہیں کھا سکوں گا۔ بہت سارے لوگ جو ناقدری کرتے ہیں رزق کی، وہ ڈال لیتے ہیں، پہلے تو وہ اپنے لیے انتخاب کر لیتے ہیں اور ڈال لیتے ہیں، تو ڈال لے کر پھر اس کو کھا نہیں سکتے، پھر اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اس طرح سے چھوڑ دی، پھر رزق کی بے حرمتی اور ناقدری کی جاتی ہے۔ ایسی بہترین جو چیز سمجھ میں آ گئی وہ کھا لیے، اس کو چھوڑ دیا، اسی طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا وہ اپنی جگہ کہ ناقدری کرنا کس طرح سے، کہ اپنے گھر میں آپ کھا رہے ہو تو کبھی اس طرح سے نہیں کریں گے آپ، لیکن دعوتوں میں اس طرح کی حرکتیں لوگوں کی دیکھنے میں ملتی ہے۔ دعوت میں جاتے ہیں تو بے دریغ ڈال لیتے ہیں، پھر کھا نہیں پاتے، پھر چھوڑ ڈالتے ہیں اور پھینکنے میں جاتا ہے۔ گھر میں جس طرح سے آپ رزق کا احترام کر کر احتیاط سے آپ ڈالتے ہیں، جتنا کھا سکتے ہیں اتنا ڈالتے ہیں اور پورا کھا لیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن دعوت میں جب جاتے ہیں تو آپ اتنا ڈال لیتے ہیں کہ آدھا کھایا اور آدھا چھوڑ دیا، کہ وہاں پر رزق کا احترام نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو میں عرض کر رہا تھا رحمت والی تعلیمات،
हुजूर की मुबारक इरशादात, हुजूर के फरमूदात, ये सारे के सारे रहमत आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को ये इरशाद फरमाया, ये तालीम दी, दुनिया को ये दर्स दिया, अक्रिमुल खुब्ज, यानी रोटी की इज्जत करो, इकराम करो, रोटी का एहतराम करना है, उसकी कदर करना है। और फिर ताकीद फरमाई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई, अपने घर वालों को ताकीद फरमाई। उम्मुल मोमिनीन हजरत सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर ने अपनी अहलिये मोहतरमा को ताकीद फरमाई, फरमाया यानी ताक़िया में क़यामत आने वालों को यह दर्स देना है। वहां पर तो एहतराम था, रिज़्क़ का एहतराम था, जर्रे जर्रे का एहतराम था, दाने दाने का एहतराम था, लेकिन ये दुनिया में जो रिज़्क़ के एहतराम को पामाल किया जाएगा, नाकदरियां की जाएंगी, उन्हें यह दर्स देना था। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, रिज़्क़ का एहतराम करो, रोटी का एहतराम करो, रोटी की कदर करो। और फरमाया साथ साथ कि रोटी जिस कौम से नाकदरी की वजह से छीन ली जाती है, जो कौम नाकदरी की वजह से रोटी से महरूम कर दिए जाते हैं, रिज़्क़ से महरूम कर दिए जाते हैं, वापस फिर इस दौलत से मालामाल नहीं किए जाते। यानी उनसे रोजी रोटी अगर नाकदरी की वजह से रोजी रोटी का एहतराम न करने की बिना पर अगर वो रोजी रोटी से महरूम कर दिए जाएंगे तो फिर वापस रोजी रोटी उनके हिस्से में नहीं आएगी। यानी जो अल्लाह तबारक व तआला की नेमत उन्हें हासिल हुई है, उस नेमत से महरूम हो जाएंगे। जिस तरह से कलाम पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना शुक्र बजा लाने का फरमाया, तो हर मकाम पर देखना शुक्र क्या होता। अल्लाह तबारक व तआला ने शुक्र का इवज और बदला भी बयान फरमा दिया, नाशुक्री से मना किया और नाशुक्री की सजा भी बयान फरमाई है। एक ही अल्लाह तबारक व तआला का जो इरशाद है, उसी में अल्लाह ताला ने ये दो कैफियतें होती हैं। अल्लाह ताला की नेमतें मिली तो बंदा या तो शुक्र करेगा या नाशुक्री करेगा, या कदर करेगा या नाकदरी करेगा। ये दो बातों में से कोई एक बात। कदर करने का क्या सिला मिलेगा? कदर करेंगे रोजी रोटी की, अल्लाह की नेमतों की कदर करेंगे तो फिर उसका इवज क्या मिलेगा अल्लाह ताला की बारगाह से। नाकदरी करेंगे, नाशुक्री करेंगे तो फिर उसका क्या अंजाम है। ये दोनों बातों को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही मकाम पर बयान फरमा दिया। इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला का फरमान है, कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है। यह हम हर मकाम पर अल्लाह ताला की सारी नेमतों के मामलात में अल्लाह तबारक व तआला के इस इरशाद को हम पेश नजर रखें तो हमारी जिंदगी में खुशहालियां रहेगी। हम एक एतदाल वाली जिंदगी हम गुजारेंगे, सही राह पर हम अपनी जिंदगी को कायम रख सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्रगुजार बने रहोगे, अगर तुम शुक्र बजा लाते रहोगे, यानी शुक्र करते रहोगे। अल्लाह ताला ने नेमतें अता फरमाई, उसका शुक्र यही है कि नेमत से इस्तिफादा करना और हमारे ऊपर जिन जिन के हुकूक है, जिन जिन के हमारे ऊपर हुकूक है उनका ख्याल करना। माँ बाप का हक है हमारे ऊपर, उनका ख्याल करना। बीवी बच्चे वाले हैं, बीवी के हुकूक है, उनका ख्याल करना। बच्चे हैं, उनका ख्याल करना। पड़ोस हैं, पड़ोस का, उनके हुकूक का ख्याल करना। और रिश्तेदारों में जो हकदार, जो मुस्तहिक हैं रिश्तेदारों में, उनका ख्याल करना। ये सब शुक्र के लवाजिमात हैं। ये सारे चीजों पर आप अमल करेंगे, इन तमाम हुकूक का ख्याल करेंगे तो गोया आप अल्लाह ताला की उस नेमत का आप शुक्र बजा ला रहे। ये शुक्र बजा ला रहे। मैं आप नाकदरी कर रही, अल्लाह ताला की नेमतों को आप यूं बेदरेग इसराफ के दर्जे में ये कर दे रहे। और अल्लाह ताला की नेमतों को जिस तरह से मैं एक मिसाल बताया कि आप खाना है, इतना खाना फेंक दे रहे, आधा खाए आधा फेंक दिए या जो भी फेंक रहे, एक एक दाने का आपको सवाल है, एक एक दाने की कदर करनी है आपको।
ایک ایک دانے کی قدر کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی صحابہ اکرام کو رزق کے احترام کے حوالے سے، تو وہ صحابہ اتنا رزق کا احترام کرتے کہ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جس طرح سے ہم اگر ڈالنے میں بھی ہم ڈش میں سے ہم اپنی پلیٹ میں ڈال رہے ہیں، ہمارے اپنے ہاتھوں سے ڈالنے میں کچھ دانے گر جاتے ہیں، اور کتنا کیسا ڈالتے، بوٹی ڈھونڈنے میں یوں کرنے میں کتنا دانے نیچے گر جاتے۔ بھئی کیا آپ بوٹی ڈھونڈ رہے ہیں آپ، لیکن بوٹی ڈھونڈنے میں آپ اتنا کھانا نیچے گرا دیے، چاول کے اتنے دانے نیچے گر گئے، آپ خود اپنے ہاتھ سے گرائے، لیکن اب آپ کو آر آتا، شرم آتی کہ ان دانوں کو اٹھا کر اپنی پلیٹ میں ڈالے، دستر پہ گرے، کوئی کسی اور نے نہیں گرایا، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے گرایا ہے، اپنے ہاتھوں سے صاف دستر پر، جی نیٹ اور کلین اور صاف دستر پر اپنے ہاتھوں سے گرے ہوئے دانوں کو آپ اٹھانے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ آر محسوس کرتے، شرم محسوس کرتے، گرایا خود آپ نے، جبکہ دستر پر گرے ہوئے ہیں، یہ اندازہ ہے کہ یہ ضائع جائیں گے، یہ اکارت جائیں گے، یہ دستر اٹھا کر پھینک دیے جائیں گے، کوئی گرانے والا کون ہے یہ نہ دیکھا جائے، بلکہ دستر پر گرے ہیں، یہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی پلیٹ میں کا کھانے سے پہلے وہ دانوں کو اٹھا کر آپ کھا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے جو آپ کے لیے کھلتے ہیں، رزق کی کشادگی کے دروازے جو آپ پر کھل جاتے ہیں، جو برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ شکر ہے، یہ بھی نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہی کوئی بڑے امیر و رئیس غیر اسلام کے ماننے والے نہیں، غیر مسلم میں، ان کے ساتھ دستر پر بیٹھ کر کھانا تناول کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اس بھی دستر پر کچھ روٹی کے ٹکڑے گر گئے، صحابی رسول ان دستر پر گرے ہوئے، پھر وہ صفائی کا وہ بھی معاملہ اتنا نہیں ہے، دستر پر گرے ہوئے ان روٹی کے ٹکڑوں کو اٹھا کر صاف کر کر وہ کھانے لگتے ہیں۔ لیکن دوسرے صحابی ابھی مکمل وہ تربیت جو ان کی جتنی جیسی تربیت ہو چکی تھی، وہ تربیت کے ان مرحلوں سے وہ شاید نہ گزرے تھے، یا لوگوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ وہ جواب دیں گے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی۔ انہوں نے بتایا، پوچھا، انہیں آگاہ کیا کہ یہ سامنے بیٹھا ہے، یہ امیر و رئیس و کبیر غیر ہے، وہ سامنے بیٹھا ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کتنا نیچے کا گرا ہوا اٹھا کر کھا رہا، کتنا ہلکا آدمی ہے، ہم یہ تصور کرتے ہیں جو دنیا داری کے خیالات ہیں، یہ ناقدر لوگوں کے خیالات ہیں اور دنیا دار لوگوں کے خیالات ہیں۔ اتاریے نیچے کر دیے بیٹا، ان کو نیچے اتاریے۔ دنیا دار لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے نور سے محروم ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، ایسے لوگ یہ خیال ہوتا ہے، وہ چنانچہ وہ یہ کہنے کہ تم کہاں پر بیٹھے ہو، کیا سمجھے گا وہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا سمجھے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھ کو، میں تو اپنے آقا مدنی سرکار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور نے میں فرمایا کہ یہ دستر پر اس طرح سے اگر روٹی یا کھانا گر جاتا ہے، اسے صاف کر کر کھا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ حضور نے بشارتیں دی، خوشخبری سنائی، میں تو اپنے آقا کے فرمان کو دیکھوں گا، کسی اور کو نہ دیکھوں گا۔ یہ ایک ایمانی مزاج ہوتا ہے، اور ہم بے دریغ نعمتوں کو ہم اسراف کر دیتے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے گرے ہوئے اپنے ہاتھ سے گرے ہوئے کھانے کو ہم نے جو گرایا ہے اسے اٹھا کر ہمیں کھانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسی ہم دینی تعلیمات سے دور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہے، یہ فرامین ہے، نعمتوں کی قدر کرنا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ روٹی کی عزت کرو، اپنے گھر والوں کو فرمایا، یہ تاکید، یعنی اب سب کے لیے یہ فرمان ہوتا ہے کہ یہ روٹی اگر ناقدری کی وجہ سے کسی قوم سے اگر چلے جائے گی، چھین لی جائے گی،
تو پھر واپس اس قوم کو نہیں ملے گی۔ آج ہم بے برکتی کا رونا روتے ہیں، بے گھر میں برکتی نہیں ہے، اس میں برکتی نہیں ہے، اس میں برکتی نہیں ہے، بے برکتی کا رونا ہے۔ یہ سب چیزیں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، حضور کے فرامین کے مطابق اگر ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے، اپنے معمولات کو اگر ہم حضور کے ارشادات کے مطابق، حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق اگر ہم بنا لیں گے تو پھر یہ بے برکتی کا رونا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ بے برکتی کہہ کر پھر وہ اور بھی ایسے مقامات پر اور ایسی جگہوں پر جا کر پھنستے ہیں کہ وہاں جا کر پھر اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ بے برکتی کا اگر شکوہ اور گلہ ہے تو خود اپنی زندگی میں اس کا جائزہ لے لیں، اس کا جائزہ لے لیں کہ بے برکتی کے اسباب کیا ہوں گے، کس وجہ سے یہ بے برکتی ہے، بے سکونی کی کیفیت ہے۔ تو وہ جائزہ لینے پر نتیجہ یہی آئے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت والے ارشادات اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی اور رحمت والی تعلیمات سے دوری کے نتیجے میں یہ بے برکتیاں ہیں اور بے سکونی کی کیفیت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو، حضور کی مبارک زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ہمیں فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اے لوگو تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھ دیا گیا ہے۔ جب ہم دنیا کے دیگر معاملات میں بہترین چیز کا انتخاب کرتے ہیں، کھانے کا معاملہ ہو تو بہترین کھانا، گھر کی تعمیر کا معاملہ ہو تو بہترین ڈیزائن کا انتخاب، کوئی گاڑی کا انتخاب کرنا ہو تو بہترین گاڑی کا انتخاب، یہ سب ہے، اتنی عقل اور ہوش ہے، تو پھر زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونے کا انتخاب کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا آپ کے اپنے نزدیک اس سے بہترین کوئی نمونہ مل سکتا ہے کہ آپ نے سوچ رکھا ہے تو معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ، پھر ہم ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ ہمیں ماننا پڑے گا، یقین کے حد تک ماننا پڑے گا، بلکہ ہمارے ایمانیات میں یہ بات داخل ہے کہ سب سے بہترین نمونہ ساری کائنات میں آج تک جتنے انسان پیدا ہو چکے اور قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں، ان تمام انسانوں کی زندگی میں اگر سب سے بہترین نمونہ اگر کسی کی زندگی ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لاکھ اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور بڑے فخریہ انداز میں ہم اس بات کا اعلان کریں کہ ہم اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور اس آقا کے امتی ہیں جن کی مبارک زندگی ساری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اس کی کوئی دوسری مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ محفل منعقد کرنے کا جو مقصد ہے کہ ہم دیگر پیغام جو سن رہے ہیں، اگر ہم اس ایک بات کا ہم تہیہ کر لیں، عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، تو پھر ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے گا، گھروں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے، دل کی دنیا تبدیل ہو جائے گی، دل کی دنیا بدل جائے گی۔ وہ نورانی کیفیات جو آج تک ہم نے اپنی زندگی میں محسوس نہیں کیے، وہ کیفیات ہم اپنے دل میں محسوس کریں گے، اور وہ سکون کی دولت آپ کو حاصل ہوگی، جو دولت، جو سکون کی دولت دنیا کے کروڑ روپیے خرچ کر کر بھی کسی کو مل نہیں سکتی۔ محض آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی
اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے آپ کو حاصل ہو سکتی ہے. اس بات کا ہم تہیہ کر لیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنی مبارک و نورانی صحبت سے جس مقدس جماعت کو تیار کیا، سجایا اور سنوارا، اور تا قیام قیامت آنے والوں کے لیے آسمان ہدایت کے ستارے بنا کر ارشاد فرما دیا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے تم جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ اپنے سنگت اور اپنی صحبت میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو رکھ کر، سوار کر، تعلیم دے کر، تربیت کر ان کے ظاہر و باطن کو پاک صاف ستھرا فرما کر، مزکا اور مطہر بنا کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے بہترین نمونہ انہیں قرار دے دیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے لیے لازم و ضروری ہے کہ ہم اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے بے پناہ محبت کا تعلق قائم کر لیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کے گہرے تعلق کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جب بندہ وہ تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قائم کر لیتا ہے تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے بھی محبت کے تعلق پیدا ہو جاتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اسوے سے، حضور کی مبارک زندگی کے معمولات سے، ارشادات سے، حضور کے فرامین سے، حضور کی مبارک و نورانی زندگی سے اور تعلیمات سے بھی محبت ہو جاتی ہے. اگر ہمارے دلوں میں اپنے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہو جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو مقدس و پاکیزہ بیویاں ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے پاک اور پاکیزہ بنایا، ازواج مطہرات یعنی پاکیزہ بیویاں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاک ہے تو پاکوں کے لیے پاک بنائے جاتے ہیں. الطیبات للطیبین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ قاعدہ بیان فرمایا ہے، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں بنائی گئی اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد بنائے گئے ہیں. اگر پاکیزہ جس طرح سے آج ماحول اور معاشرے میں خود کیسے کی کدھر کی رہیں گے، لیکن انہیں انتہائی پاکیزہ کردار والی، اعلیٰ کردار والی اور انتہائی با اخلاق، با حیا، با مروت، با پردہ، صوم و صلات کی پابند دلہن کی تلاش ہوتی ہے. لیکن اگر قرآن کے اس قاعدے پر وہ غور کر لیں کہ اگر واقعتاً تمہیں ایسی بیوی چاہیے، بہت اچھی تمنا ہے اور تمنا ایسی ہی ہونی چاہیے، ٹھیک، تمنا ایسی ہی ہونی چاہیے. حسن ظاہر تو ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، لیکن حسن باطن باقی رہتا ہے. صورت کا حسن چلا جاتا ہے لیکن سیرت کا حسن باقی رہتا ہے. صورت کا حسن باقی رہے لیکن اگر سیرت کا حسن باقی نہیں ہے تو کتنی ہی حور پری ہوگی، لیکن سیرت کے حسن سے اگر محروم ہے تو پھر کتنی ہی حور پری رہنے کے باوجود بھی اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اتنی حسن صورت والی ہے لیکن نفرت کس بنا پر؟ حسن سیرت سے محروم ہے.
حسن صورت تو ختم ہو جاتا ہے لیکن حسن سیرت باقی رہتی ہے. واقعتاً تمنا بڑی اچھی ہے لیکن اس تمنا کو پوری کرنا ہو تو آپ کے ہاتھ میں کنجی دے دی گئی ہے. کنجی آپ کے اپنے ہاتھ میں تھما دی گئی ہے. اس تمنا کو آپ خود پوری کر سکتے ہیں. آپ باحیا بن جائیے, آپ صوم و صلات کے پابند بن جائیے, آپ پاکیزہ کردار والے بن جائیے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے الطیبات للطیبین, پاکیزہ مردوں کے لیے تو پاکیزہ عورتیں بنائی گئی ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ذات جن کی پاکی کی قسمیں کھائی جاتی ہیں, وہ پاکیزہ اور مقدس ذات جن سے نسبت اور تعلق گھرانے کا جس گھرانے کو ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے کے سارے گھرانے کو پاک فرما دیتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ تو میرے محبوب کے گھرانے والے ہیں, انہیں بھی میں نے پاک اور ستھرا کر دیا ہے, وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں. اس محبوب سے نسبت اختیار کر لینے کی بنا پر وہ پاک رسول ہے, ان کی پاکیزہ بیویاں, وہ اہل بیت اطہار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس شہزادیاں, یہ سب ایمان والی عورتوں کے لیے, قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے, عورتوں کے لیے بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے. ان کی مبارک زندگی کو دیکھیں, اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان کی مبارک زندگیوں کو کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری, انہوں نے کیسی مبارک اور نورانی زندگی گزاری. آپ ان کی زندگیوں کو آئیڈیل بنائیں. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات, ان کی آج ہم اپنی امت کی ماں بیٹیوں سے ہم اگر سوال کریں حضور کے ازواج مطہرات کے متعلق تو لا علمی کا اظہار کریں گے. کتنے ممکن ہے سمجھ پائیں کہ ازواج مطہرات کا مطلب کیا ہوتا ہے, کون کون ان حضور کی بیویاں ہیں. حضور کی صاحبزادیوں کے متعلق سوال ہو تو جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں لا علمی کا اظہار کریں گی میری بہنیں کہ نہیں پتا, ایک صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام معلوم ہو تو ہو لیکن بقیہ دیگر کا نام بھی پتا نہیں ہوتا. یہ آج ہماری اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو تعلق ایک امتی کا ہونی چاہیے آج ہمارے اندر نظر نہیں آتا. اگر تعلق وہ پیدا ہو جائے جو ہونا چاہیے تو پھر انسان خود بخود اس ذات کریمہ کی متعلق اور آپ کے خاندان کے متعلق, آپ کے خانوادے کے متعلق, اہل بیت اطہار کے متعلق, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق, یہ سب ان کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت اور تعلق پیدا ہو جائے تو پھر انسان ان تمام کے متعلق ضرور علم حاصل کرتا. اور پھر حضور سے محبت کی بنا پر ان تمام سے محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی. مرد حضرات کے دلوں میں پھر وہ جذبہ پیدا ہوتا کہ وہ حسنین کریمین کی مبارک زندگیوں کو, ان کی مبارک اخلاق و کردار کو اپنی زندگیوں میں نمونہ بنا کر اختیار کرے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام کی عظمتوں سے آشنا ہو کر پھر ان کی مبارک زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر وہ اپنی زندگی گزارے گا. ضرورت اس بات کی ہے, ان مبارک محفلوں کے انعقاد کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اس رشتے کو جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک امتی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس رشتے کو ہم تازہ کریں, مضبوط کریں اور پھر عزم یہ کر ان محفلوں سے اٹھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور حضور کے اسوہ حسنہ کو ہم اپنی زندگیوں میں اتاریں گے اور حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق خیر عطا فرمائے
اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائیں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت، بے ریا محبت سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کی دنیا کو آباد فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت گرامی، ابھی ہمارے درمیان میں